الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کا آخری حصہ مکمل کرنے والے ہیں، اور ہم پچھلی بار جنت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بتائی ہے، اور جنت کے بارے میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبریں دی گئی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے احادیث دیکھی تھی. اب تھوڑا سا آج اور ہم جنت کے حوالے سے دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دو آیات اس کے بعد میں کریں گے. جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا بلند ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب اور اپنی رضا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے، اور جن سے کہ وہ صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکیں یا صحیح طور پر اس سے انجوائے کر سکیں، تو وہ اس خلقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی ہے وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ پھر اثر نو پیدا فرمائیں گے کہ اللہ کی جو نعمتیں اس کے بندوں کے لیے اس نے تیار کی ہوئی ہیں، تو وہ ہم اس موجودہ زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. موجودہ زندگی میں جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں وہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور وہ عارضی ہیں، اور ان کو ایک طریقے سے جہنم کے راستے میں بکھیر دیا گیا ہے. وہ اس سے زیادہ وقت نہیں رکھتی ہیں. جو نعمتیں اللہ کی رضا کا بلند ترین مقام اور منزل ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی انسان کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے کیا کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے. سورہ سجدہ. اگر ہم جنت کی وسعت اور وہاں کی نعمتوں کی اور ہر چیز کو اگر ہم موجودہ زندگی میں اس کا سائز اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں. ہم اچھی طرح سے ہمیں اس کا فہم ہی نہیں حاصل ہو سکتا. ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ اس کے نیچے ایک سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو اس سائے کو عبور نہیں کر سکے گا. ایک درخت کی صرف لمبائی بتائی گئی ہے کہ اس کے سائے میں اگر ایک سوار چلے. تو دنیا میں اگر کسی کو خوشحالی ملتی ہے یا مہلت عمل مل جاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اور اہل ایمان کے وہاں پر مختلف مراتب ہوں گے، ان کے درجے ہوں گے، اور ان کی الگ الگ اسی کے حساب سے بلندیاں بھی ہوں گی. وہ ایک دوسرے کو اس طرح نظر آئیں گے جیسے بلندیوں پر ستارے نظر آتے ہیں اپنے مرتبہ کے حوالے سے. تمام اہل جنت کے حسن و جمال میں ہر وقت ہر دم اضافے کی کیفیت ہوگی. جنت کے بازاروں سے جب واپس آئیں گے تو گھر والوں کو نظر آئے گا کہ ان کے حسن و جمال میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور آنے والوں کو اپنے گھر والے بہت زیادہ حسین نظر آنے لگیں گے. سب سے اونچے درجے کے لوگ چاند کی طرح اور اس کے بعد ستاروں کی طرح دمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اور تمام اہل جنت کا جمال اور خوبصورتی اور حسن روزانہ بڑھتا جائے گا، بلکہ ہر گھڑی بڑھتا رہے گا. اس کیفیت کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور دنیا کی طرح سے وہاں پر حسن و جمال میں کمی بھی نہیں آئے گی، اور وہاں کے جو معقولات اور مشروبات، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، تو ان سے ہر دم لطف اندوز ہوں گے. اور وہ نعمتیں اتنی لطیف ہوں گی کہ ان کا کوئی حصہ بھی فضلہ نہیں بنے گا، اور نہ ہی کسی اس طریقے کی حاجت وہاں پر انسان کو ہوگی. ایک ڈکار سے سب کچھ جزو بدن ہو جائے گا. ان کا پسینہ تک کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا. وہ ہر اعتبار سے مکمل جمال اور خوبصورتی اور حسن کا نمونہ ہوں گے، اور جس میں کہ کہیں بھی کوئی خامی نہیں ہوگی. دنیا میں
یہی تو ہمارا آج کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت. آپ دیکھیں شادیوں میں جو تیاریاں اور اس کے مقابلہ، ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی حسن کے مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ اب تو سب کو مات دینی ہے، لباس سے لے کر، زیورات سے لے کر اور میک اپ اور تمام تیاری سے لے کر. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لازوال حسن، خوبصورتی، جمال اور ہر طرح کی نعمتوں کی خبر دی ہے کہ نہ ان میں کبھی خامی ہوگی نہ کمی آئے گی، اور وہ ہمیشہ خوبصورت رہیں گے. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سانسوں کی طرح سے جسم میں بسی ہوئی ہوگی. جس طرح سے انسان کا سانس آتا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا. اور وہاں پر کوئی منفی جذبات دلوں میں نہیں ہوں گے، بغض، حسد، عداوت، کینہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی. یہ ابدی نعمتیں ہوں گی اور جن کا کوئی زوال کا اندیشہ نہیں ہوگا. اور دنیا میں مومنوں نے کتنی مشکلات بھری زندگی گزاری ہوگی اور سرکشوں اور ظالموں کے ظلم بھی سہے ہوں گے. معمولی درجے کے لوگ ہوں گے دنیا میں، ان کو کچھ نہیں ملا، نعمتوں کی کمی تھی، مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا. ان کے جسم حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرح سے اونچے، لمبے، چوڑے ہوں گے اور اچھی طرح ہر قسم کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے. دوسری طرف جہنم انسانی تصور اور انسانی ادراک اور خیال سے بڑی اور عذابوں سے بھری ہوئی ہوگی. اس کی گہرائی میں سرکش اور متکبر داخل ہوں گے جو دنیا میں تکبر، نخوت اور جبر اور ظلم کے مجسمے تھے. جہنم کی وسعتیں اتنی ہوں گی کہ سارے برے لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے، تب بھی وہ حلم مزید پکارتی رہے گی. اور اہل جہنم کو ان کا عذاب جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیا جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے مطابق میدان حشر میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان کی بخشش ہو جائے گی. اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے جہنم میں داخلے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہاں سے نکالا جائے گا اور ان کی حالت درست کر کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے سامنے موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور جو شخص جہاں ہوگا وہیں ہمیشہ کے لیے اسی کا مستحق ہوگا، یعنی جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. جہنم کا عذاب بھی مسلسل اور برقرار رہے گا. اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے. بڑے بڑے مشرک جس طرح شرک کی اور نئی نئی رسمیں اور بدعات نکالنے والے امر باللہ کے ساتھ ہوں گے، دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے. دنیا میں اپنے حسن کو فتنہ بنانے والی عورتیں جہنم کو ان سے بھر دیا جائے گا. ایسی جہنم جس کا تعفن دور دور تک فاصلوں تک پھیلا ہوا ہوگا. حساب سے پہلے حشر کی ہولناکیاں اور یوم قیامت کے مصائب، ان سے بھی پہلے قبروں کے اندر نیک لوگوں کو آرام دہ قیام اور کافروں کو خوفناک انتظار اور مختلف شکلوں میں ان پر مسلط کر دیا جائے گا عذاب کی شکل میں، کہ اگر لوگ دنیا کی زندگی میں اس سے آگاہ ہو جائیں تو اپنے مردوں کو دفن کرنا تک چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ جیسا رب اور اسلام جیسا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی پا کر راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسے سن کر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب لاحق ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اور مزید یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرا عمل ایسا ہے کہ یہ عمل بندے کو رفعت، بلندی مرتبہ میں جنت کی آخری منزل تک پہنچا دے گا. واضح رہے کہ اس کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. راوی نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ام حارثہ کا قصہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان کے صاحبزادے حارثہ جو تھے وہ بدر کے دن ایک آوارہ تیر لگنے سے انتقال کر گئے تھے، یعنی شہید ہو گئے تھے. وہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ سے میں کتنی محبت کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے. اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں نہیں رہوں گی، ورنہ میں جو کروں گی اسے آپ دیکھ لیں گے. تو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ ارے بہت ساری جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ. اور جنت کی خوبصورتی اور وہاں کی جو
کراکری وغیرہ ہوگی، اس کے حوالے سے بھی بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے 2 باغ ایسے ہوں گے کہ ان کے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ ایسے ہوں گے کہ ان کے برتن اور دوسری چیزیں بھی سونے کی ہوں گی۔ وہاں عدن کے باغ میں بندے اور دیدار الہی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس بڑائی کے جو اللہ عز و جل کے چہرے میں ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی۔ اور جنت کے ان بلند اور اعلیٰ درجوں میں رہنے والے کون لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث سے جو معلومات ہوتی ہیں اس میں شہید کا تذکرہ کیا گیا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والے کا، اور قریبی رشتہ دار یا اجنبی اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بیوہ اور مساکین کی خبرگیری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ لوگ بلند درجوں میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے 3 قسم کے اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ پہلا صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم جو اس نے چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور تیسرا ایسا نیک بچہ یا لڑکا یا اولاد اس نے چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جنت کے محلات اور بالا خانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، یعنی ایسی بلڈنگز ہیں کہ جن کی نفاست کے سبب ان کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ان حسین محلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب ساری دنیا سوتی ہے اس وقت اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ہمارے سب کے لیے ایک جو صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ملتی ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، تھوڑا عمل اور ثواب بہت زیادہ۔ اس سلسلے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کوئی بندہ مسلم ہر دن اللہ کے لیے 12 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، یعنی فرائض کے علاوہ سنت مؤکدہ جو ہیں وہ 12 رکعت اگر پڑھتا ہے روزانہ انسان تو پھر اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم سنت مؤکدہ جو تاکیدی سنتیں ہیں ان کا ہم روزانہ اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جنت کے درخت اور پھلوں وغیرہ کا بھی قرآن میں ہم کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے سورہ واقعہ میں، مرسلات میں، سورہ رحمان میں، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں بہت ساری خبریں دی ہیں، اور جنت کا جو کلر ہمیں بتایا گیا ہے، وہاں کی جو گرینری ہے اس کا اور اس کی خوبصورتی اور وہاں کے پھلوں کا، اور سبز رنگ جو ہے عربوں کو بہت زیادہ پسند تھا اور وہ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور وہ اس کو اپنے اشعار میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا ہے۔ جاہز کا قول ہے کہ سب سے حسین ہریالی وہ ہے جس میں سیاہی کی آمیزش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور جب دونوں جنتوں کی صفت بیان کی گئی تو ان کو شوق دلایا گیا اور کہا گیا مدھامتان۔ بخاری اور مسلم میں جنت کے بعض درختوں کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار، یا آپ نے فرمایا کہ تیز رفتار دبلے پتلے گھوڑے پر ایک سوار 100 سال تک چلے گا پھر بھی اس کو طے نہیں کر سکتا۔ اور جنت کے درختوں میں ایک درخت کا نام طوبہ بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی عظیم درخت ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اس کے لیے طوبہ ہے، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے طوبہ ہے، اس کے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے طوبہ ہے، طوبہ ہے، طوبہ ہے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ طوبہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ جنت کا ایسا درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، اور اہل جنت کے لباس یعنی کپڑے جو ہوں گے اسی درخت شگوفوں سے نکالے جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک اور دوسری مسند احمد کی روایت ہمیں ملتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر کے اہل جنت کے کپڑے اسی درخت سے کشید کیے جائیں گے، یعنی اسی سے نکالے جائیں گے۔
در حقیقت وہ بھی جنت کے پھل ہی ہوں گے، یعنی پھلوں کی طریقے سے جنت میں وہ اس درخت پر اگیں گے جو لباس ہوں گے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اہل جنت کے لباس اور پوشاک کے متعلق بتائیے، وہ ریڈی میڈ ہوں گے یا پھر سلے ہوئے ہوں گے؟ یہ سن کر کچھ لوگ ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں ہنستے ہو؟ کیا اس وجہ سے کہ یہ جاہل ہے، اس نے عالم سے پوچھ رہا ہے یا عالم سے سوال کیا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، وہ سائل کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اسی درخت سے ثمرۂ جنت یعنی لباس نکالے جائیں گے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جنت کے درختوں کا سب سے بڑا جو عجوبہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے تنے سونے کے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اہل جنت کو جو وہاں پر نعمتیں ملیں گی اس کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے، اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سنوار کر اور سجا کر رکھی ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں، اور جو بنی نوع انسان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور جنت کی رونق اور حسن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے رہنے والوں کو بھی خوبصورت بنائے گا اور اپنے وسیع فضل و کرم سے نوازے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال، رونق، رعنائی، شادابی اور شگفتگی کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس وقت جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح لمبے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، اور جب جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کی انہی کی صورت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگی، اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، اور اس کے بعد لوگ چھوٹے ہوتے چلے گئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد جائیں گے وہ خوب روشن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ وہاں پر کسی طرح کی گندگی اور فضلہ خارج نہیں ہوگا، نہ تھوک آئے گا، نہ ناک نکلے گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینے مشک کی طرح سے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں میں اگربتی کی خوشبو چلا کرے گی۔ ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، سب کی صورت ایک طرح کی ہوگی، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بہت زیادہ حسن اور خوبصورتی کے مالک ہوں گے، اور تمام نقائص سے پاک ہوں گے، اور ان تمام چیزوں سے جو کہ انسان جن سے نفرت کرتا ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی ان کے ساتھ اس وقت، اور سونے اور زیورات سے مزین اور خوشبوؤں میں نہائے ہوئے بدن ہوں گے۔ جانثار اور حسن کی ملکہ ان کی بیویاں ہوں گی جن سے کہ وہ لطف اور لذت حاصل کریں گے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں اہل جنت کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں اس میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو ان کے چہرے پر بال نہیں ہوں گے، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ سرمگی ہوں گی، یعنی سرما پہلے سے ہی لگا ہوا ہوگا۔ نوخیز عمر کے 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ان کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں یہ فضل بھی بتایا گیا کہ ان کے سینے کو کینہ اور حسد سے اللہ تعالیٰ اس وقت پاک کر دے گا، اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ ان کے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، اور نہ وہ آپس میں بغض اور حسد اور عداوت رکھیں گے۔ ان کے دل ایک جیسے ہوں گے، اور صبح شام وہ اللہ کی تسبیح کریں گے۔ جنتیوں کے کھانے پینے کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں روایت ملتی ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اہل جنت کے لیے سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی جنتیوں کو کھلائے گا۔ غالباً اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی کے پہلے کھانے کے بارے میں سوال کیا، اس لیے کہ یہودیوں کو یہ آسمانی خبر معلوم تھی، اور وہ اس کو خبر کو چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اور ان کے بیشتر علماء جن کو تورات کے احکام یاد تھے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں صوبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جنت میں داخلے کے بعد ان کو کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا کلیجے کا مخصوص ٹکڑا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ایسا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے کنارے پر چرتا ہے۔ اس نے پوچھا وہ پانی کیا پیئیں گے، ارشاد فرمایا سلسبیل نامی چشمے سے۔ سن کر یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنت میں بازار بھی لگیں گے اور وہاں پر خرید و فروخت کے لیے نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے مومن بھائیوں سے میل ملاقات کے لیے اور تبادلہ خیال کے لیے، اور بازار میں ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوگی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں بازار بھی ہے جہاں لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ پھر شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے بدن اور کپڑے خوشبو سے بھر دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جائیں گے تو ان کے بڑے ہوئے حسن و جمال کو دیکھ کر گھر کے لوگ کہیں گے واللہ تم پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل لگتے ہو، تو وہ کہیں گے واللہ تمہارا بھی حسن و جمال پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ حافظ ابو علی عیسیٰ ترمذی جنت کے بازار کی کہانی اور اس بازار میں پیش آنے والے واقعات بالخصوص دیدار الہی کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس میں اتریں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں میں سے یوم جمعہ کی مقدار میں اجازت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں، اور اللہ اپنا عرش ان کے لیے ظاہر فرما دے گا اور جنت کے ایک باغ میں دیدار کرانے کے لیے ظاہر ہوگا۔ ان جنتیوں کے لیے نور کے، سونے کے اور چاندی کے ممبر سجائے جائیں گے، ان میں کوئی گھٹیا تو نہیں ہوگا، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جو سب سے کمتر ہوں گے وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں یعنی مقام بلند پر بیٹھیں گے، فرتر ہونے کے باوجود اپنے مقاصد کے حسن و جمال کے پیش نظر وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کیا سورج یا 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ بالمشافہ گفتگو نہ فرمائے، یہاں تک کہ وہ بعض کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں کیا تجھے فلاں فلاں دن یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بعض عہد شکنیاں یاد دلائے گا۔ وہ شخص کہے گا اے پروردگار کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے تجھے بخش دیا، اور میری بخشش کی وسعت سے آج تجھے یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں ایک ابر ان کے اوپر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں پائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اٹھو اور دیکھو میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، اس میں جو پسند آئے اسے لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دلوں میں ان کا وہم و خیال، وہم و گمان ہوا ہوگا، بس جس چیز کی ہمیں خواہش ہوگی وہ اٹھا لی جائے گی، وہاں نہ فروخت کیا جائے گا نہ کچھ خریدا ہی جائے گا۔ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بلند مرتبہ والے اپنے سے کم مرتبہ والے سے ملاقات کریں گے، حالانکہ ان میں کوئی کمتر نہ ہوگا، تو اس شخص کو بلند مرتبہ والے کا لباس بہت پسند آئے گا، لیکن ابھی اس کی بات ختم بھی نہ ہونے پائے گی کہ اس کا لباس اس بلند مرتبہ والے شخص کے لباس سے اچھا معلوم ہونے لگے گا، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کو کا رنجیدہ ہونا مناسب نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی منزلوں کی طرف لوٹ جائیں گے، وہاں ہماری بیویاں مرحباً اہلاً کے بعد کہیں گی کہ تم اس حسن و جمال کو لے کر واپس ہوئے ہو جو ہم سے جدائی کے وقت نہیں تھا۔ جواباً کہیں گے آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی عزت حاصل کی ہے اور ہم اس شان کے ساتھ آنے کے لائق ہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جنت میں اس طریقے سے خواہشات پوری ہوں گی، اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، وضع حمل اور اس کی پوری عمر یہ سب خواہش کے مطابق ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنتی اللہ تعالیٰ سے جنت میں کھیتی کرنے کی درخواست کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں تیری خواہش کے مطابق ہر طرح کا سامان موجود نہیں. وہ عرض کرے گا ہاں ہے تو سب کچھ، لیکن کھیتی کرنے کو جی چاہتا ہے. چنانچہ وہ زمین میں بیج ڈالے گا تو پلک جھپکنے سے قبل ہی پودا اگ جائے گا. وہ تیار ہو کر اور کٹ کر پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹوں، لو تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یہ سن کر وہ عرابی بولا واللہ وہ شخص ضرور قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں اور ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. فتح الباری کی روایت ہے. ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا اور تو نے وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی تو ایسا ہی کر دیا جائے گا. وہ گھوڑا تجھے لے کر جنت میں اڑے گا، جہاں تو جانا چاہے گا لے جائے گا. یعنی جب بچوں کو بھی جنت کی حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں فلاں گاڑی بھی ہوگی، فلاں سواری بھی ہوگی، فلاں پلین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی خواہشات جو وہ خواہش کرے گا تو دنیا کی چیزوں سے اس کی کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرمائے گا. اسی طرح سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے اس شخص کو جواب نہیں دیا جو پہلے سائل کو دیا تھا، بلکہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں داخل فرمایا تو تجھ کو وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. اہل جنت کی بیویاں جتنی خوبصورت اور حسین ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے دیگر اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کو اگر زمین والے دیکھ لیں تو اس کے چہرے کی روشنی اور اس کے کامل نور کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بصارت مان پڑ جائے. یعنی حسن اور خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ زمین والوں کی طرف دیکھ لیں تو ساروں کی آنکھیں خراب ہو جائیں اور اس نور کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں. اور اس عورت کی پاکیزہ خوشبو پوری کائنات کو معطر کر دے گی اور اس کے اس دوپٹے کے سامنے اس دنیا کی قلت اور حقارت ظاہر ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی وہ دنیا اور دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے اس کا ایک دوپٹہ. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور البتہ اس کے سر کا دوپٹہ ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان خواتین دوپٹہ اوڑھنا ان کے لیے ایک طریقے سے بالکل اولڈ اور فرسودہ اور ایک دقیانوسی چیز ہو گئی ہے دوپٹہ اوڑھنا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوبصورتی جنت کی خواتین کی بتائی ہے اور یہ جنتی عورتیں اور ان کے دوپٹے کی کیا قیمت ہے. تو اگر دنیا میں ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو باحیا اور با پردہ رکھا اور لباس کا خیال، پردے کا خیال اور اپنے دوپٹے کا خیال اور اپنی حیا اور ستر کا، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں اس تمام نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی. جنت میں دیدار الہی کے حوالے سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے. بندہ اور اس کے رب کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں. پھر اللہ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ بے شک. اس وقت وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو اسے جہنم ہی نظر آئے گی اور جب اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم ہی نظر پڑے گی. لہٰذا تم جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پاکیزہ گفتگو کے ذریعے. یہ صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے. ایسی جنت جس کے بارے میں اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے تو کون وہاں پر نہیں جانا چاہے گا، مگر اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ارکان اسلام کا التزام وہ ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز سچائی کا اختیار کرنا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اسے سچے ہی کی تلاش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق سمجھا جاتا ہے۔ پھر سلام کو پھیلانا یعنی سلام کو عام کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر مصائب پر یعنی مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرنا، اور اس میں اپنی اولاد سے محرومی یعنی کسی کے 2، 3 اور 4 کے حوالے سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے بچے نابالغ بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور ان دونوں کے والدین کو بھی اپنی رحمت کے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ ان سے جب کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے والدین کب آئیں گے؟ ان سے 3 مرتبہ کہا جائے گا اور وہ ہر بار یہی کہیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا تم لوگ اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صبر کا بدلہ جنت اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائیں گے۔ پھر کبر، خیانت اور قرض سے محفوظ رہنا، اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے وضو کر کے جتنی استطاعت ہو یعنی جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہوں وہ نماز ادا کرنا۔ اس میں تحیت المسجد بھی آ جاتی ہے، یعنی سجدوں کی کثرت کی جائے۔ راستے سے کانٹے دار درختوں کا یا کسی بھی نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کو پامال نہ کرنا، ان کو ایذا نہ پہنچانا، تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ قطع رحمی نہ کرنا، ایک مسلمان کی عیادت کرنا بھی جنت کے نخلستانوں میں چہل قدمی کے برابر ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی خوشخبری دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جن کے اخلاق بہترین ہوں گے وہ بھی جنت میں جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ بلا ضرورت یا بلا وجہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسے 99 نام ہیں جو شخص اس سے شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام کو مختلف نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے موتی جمع کرنے کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی بعد میں جب آپ کی مجلس لگتی تھی سوال فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے، میری صبح حالت صوم میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال یہ کیا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خصلتیں جس شخص میں جمع ہو گئی یقیناً وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک بہت ہی آسان طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے جس سے کھول دیے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے حسن طریقے سے وضو کر کے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ امام مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح اعضائے وضو کو ان تک پانی پہنچا کر یا قاعدے سے وضو کرے اور وضو کے بعد یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 2004 میں جنت کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی تھی، پیاری جنت، جنت اے جنت اے پیاری جنت، تجھ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، بارے میں تیرے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، انعام ہے تو رب کی رضا ہے، پائیں گے تجھ کو سب نیک بندے، ہے میری یہ خواہش فردوس میں ہی میرا بھی گھر ہو، سب سے ہے اعلیٰ جو تیرا درجہ، محلوں میں اس کے باغوں میں اس کے، موتی محل میں سونے کے گھر میں بھی رہوں اور ماں باپ میرے،
زوج، اولاد، بھائی بہن اور سارے ہی مسلم، یا رب تو ہم کو وارث بنا دے رحمت سے اپنی، فضل و کرم سے، جنت کا اپنی، جنت کا اپنی، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، اور انعام کی صورت میں اور رحمت ہوگی، اور رحمت کی صورت میں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔